السلام علیکم، بیلنس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ۔ جان آسٹن کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون صرف ایک پازیٹیو موریلٹی ہے، یعنی صرف مثبت اخلاقیات ہیں۔ اگر دنیا کی اقوام اس کی رسپیکٹ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ رسپیکٹ نہیں بھی کرتی تو یہ ان پر بائنڈنگ نہیں ہے، یعنی وائلیشن کی صورت میں کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں گے دنیا پہ وقوع پذیر ہونے والی کچھ منفرد اور خوفناک تبدیلیوں کے بارے میں اور ان کے نتائج کا تجزیہ کریں گے۔ میں بات کر رہی ہوں امریکہ کا وینزویلا کے صدر کو گرفتار کرنا اور ان کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کرنا، جہاں پر وہ اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ کے حوالے سے الزامات کا سامنا کریں گے۔ جی حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ساری سچویشن ہوئی، مطلب یہ انپریسیڈنٹڈ تو ہے، لیکن ایک سوورن اسٹیٹ کے صدر کو اس طرح سے اغوا کرنا اور اس کے بعد اس کو لوکل عدالت میں پیش کرنا، تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب انٹرنیشنل لا، سوورینٹی اور انٹیگریٹی، یہ سب چیزیں آپ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ انپریسیڈنٹڈ تو یہ بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے نوریگا جو پاناما کے صدر تھے ان کے ساتھ بھی یہ ہو چکا، اور 4 انسیڈنٹس مجموعی طور پر بیان کیے جاتے ہیں جو امریکہ نے مختلف اوقات میں لوگوں کو اٹھایا اور اپنے ملک میں لے جا کے انہیں قید کر دیا یا کچھ اور ان کے اوپر کوئی مقدمہ چلایا۔ آپ صدام حسین کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ صدام حسین کو بھی تو کیا نا، نیریٹو بلڈنگ تو ہوتی ہے نا، اس دفعہ تو اتنا بودر نہیں کیا گیا۔ دیکھیے نیریٹو بلڈنگ اس وقت بھی نہیں تھی، ایکسکیوز تو بنایا جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، اس وقت بھی بالکل یہی صورتحال تھی جو آپ کو آج دکھائی دی ہے کہ چند دن کی ایک میڈیا کیمپین چلی اور اس کے بعد ایک مہم فوج کو بھیج دیا گیا اور پھر اس بندے کو مطلوبہ آدمی کو اٹھا لیا گیا۔ تو جو بھی آپ نے جان آسٹن کا جو قول نقل کیا ہے، جو آپ نے کہا ہے، یہ دراصل یہ نئی دنیا کی پیدائش سے پہلے کا ہے، جب ساری دنیا کا اسلحے کے اعتبار سے تقریباً برابر تھی۔ اس میں اگرچہ کہیں جنگی حکمت عملی کا فرق تھا، لیکن آپ ذرا جسے ویپنری کہتے ہیں وہ تقریباً ایک جیسی تھی۔ تمام دنیا کے آرسنل میں ایک جیسا ہی اسلحہ پایا جاتا تھا، اس میں ایٹم بم اور ٹیکنالوجی اور دوسری چیزیں جس کا اضافہ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ ہوا، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد، تو وہ تو اس وقت سامنے نہیں تھی۔ تو جب سارے ملک برابر تھے تو اس وقت یہ بات کسی درجے میں درست تھی۔ اب جو ہے جسے ہم ویسٹ فیلین سسٹم کہتے ہیں اور اس نے جو شکل دوسری جنگ عظیم کے بعد اختیار کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر 5 بڑے ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک بات۔ اور روس نے اس سے پہلے افغانستان میں کیا کیا، 70 کی دہائی میں وہاں پر کیا ہوتا رہا، اس کو مارو، اس کو بگاڑو، اس کو قتل کر دو، اس کی جگہ اس کو بٹھا دو، یہ ساری چیزیں روس بھی کرتا رہا اور یہ چیزیں امریکہ بھی کرتا رہا، کہیں اوورٹلی اور کہیں کوورٹلی۔ تو یہ دنیا کا ایک سلسلہ تو چل رہا تھا۔ اب چونکہ وہ پرانے واقعات ذہنوں سے محو ہوتے چلے جا رہے تھے اور یہ تصور تھا کہ شاید اب ایسی کوئی چیز ممکن نہیں ہوگی، تو اب ہم نے دیکھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وینزویلا کا یہ واقعہ پیش آ گیا۔ تو وینزویلا میں جو کچھ ہوا ہے، اس نے دراصل یہ بتایا ہے کہ آپ کس ورلڈ آرڈر میں جی رہے ہیں، اور جس ورلڈ آرڈر میں جی رہے ہیں اس میں امریکہ کی حیثیت ایک پولیس مین کی ہے، اور آپ پولیس مین کا ہاتھ نہیں روک سکتے۔ اب پولیس مین نے کسی باڈی آف لا کے تابع چلنا ہوتا ہے، لیکن یہاں کا جو پولیس مین ہے وہ کسی باڈی آف لا کے تابع نہیں چل رہا، بلکہ وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے چل رہا ہے۔ بدماش زیادہ بہتر ہوگا نا پھر۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ کمزور بھی پڑتا جا رہا ہے۔ حبیب صاحب، لیکن پہلے جس طرح میں نے کہا کہ نیریٹو بلڈنگ ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ تو ایکسکیوز بناتے تھے، اس دفعہ تو بڑا اوپنلی ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہمارا ہی آئل جو ہے وہ اسٹور کیا گیا ہے۔ یہ تو آپ کا حسن نظر اور ذوق سماعت ہے جو خاص نیریٹو سننا چاہ رہا تھا، ورنہ پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ پہلے بھی ایک بہت چھوٹی لیکن ویپنز آف میس ڈسٹرکشن والا پوری دنیا کو پتا تھا کہ دیر از نو اسموکنگ گن، وہاں سے نکلے گا بھی کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بھی تو ڈرگ سمگلنگ کا ایک چلایا ہوا تھا نا، ہم اس کے بعد جب اٹھا لیا تو ہم اس وقت کالج میں تھے جب جنرل نوریگا کا معاملہ چل رہا تھا۔ بالکل یہی ہوا تھا کہ چند دن آگے پیچھے اخبارات میں خبریں چلنا شروع ہوئی تھیں۔ اس زمانے میں ڈش کہیں کہیں کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی، CNN اور اس طرح کے جو ادارے تھے وہ جنرل نوریگا کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، اور ون فائن مارننگ پتہ یہ چلا کہ اگلے دن اخبارات میں کہ جنرل نوریگا کو اٹھا کے لے جا چکے ہیں۔ تو یہ امریکن مائٹ کا اظہار ہے، امریکن طاقت کا اظہار ہے۔ اس میں کسی قسم کی نہ تو کوئی قانونی بات تلاش کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، نہ کوئی اخلاقی، نہ کوئی سیاسی۔ ہاں، کسی درجے میں سیاسیات کا پست حصہ کہ امریکہ نے اپنی طاقت کا ثبوت دیا ہے ایک دوسرے ملک میں اس طرح کی کارروائی کر کے کہ وہاں کے سوورن لیڈر کو اٹھایا
اور اس کو اپنے ملک میں پیش کر دیا. تو یہ دنیا بھر میں طاقتور یہی کرتے رہے ہیں. اور آپ کو پھر اگر اپنی مثال دے دیں, اپنی مثال سے مراد برصغیر پاک و ہند کی, تو یہاں پہ جب بہادر شاہ ظفر کو ہٹایا گیا ان کی گدی سے, تو ان کے اوپر ایک مقدمہ بھی چلایا گیا تھا. مطلب یہ لطیفہ بھی دنیا دیکھ چکی ہے. تو طاقت اپنے طور پہ کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور امریکہ کے اس ایکشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ طاقت کے زور پہ اس نظام کو چلانا چاہتا ہے. اور ظاہر ہے جب طاقت کے زور پر آپ آئیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ دوسری طاقتیں بھی سیدھی کھڑی ہونے کی کوشش کریں گی. یہی حبیب صاحب میرا دوسرا کوشچن تھا کہ ابھی امریکہ نے آلریڈی تھریٹن کر دیا ہے کہ کیوبا, میکسیکو اور کولمبیا دے آر آن دا نیکسٹ, ٹھیک ہے, تو ان کی بھی باری آئے گی. لیکن ساتھ کے ساتھ اب دنیا میں پاور صرف ایک ملک کے پاس تو نہیں ہے, اب تو پاور بہت سے پولز بن گئے ہیں پاور کے. تو ہمارے پاس چائنا ہے, رشیا ہے. I tend to disagree. میں ابھی اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جو ورلڈ ہے وہ ملٹی پولر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جو ملٹی پولر ورلڈ ہے اس میں آپ کو اس وقت دیکھنا پڑے گا جب ساری طاقتیں ایک جتنی ہوں گی. جب آپ دیکھتے ہیں کہ باقی طاقتیں امریکہ سے براہ راست الجھنے سے گریز کر رہی ہیں اور امریکہ کسی سے بھی الجھنے سے گریز نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی طاقتیں نہیں ہیں, امریکہ ایک طاقت ہے. تو امریکہ نے اپنا یہ پوائنٹ اسٹیبلش کیا ہے کہ جیسے چین نے چلانے کی کوشش کی کہ ہم جیو اکنامکس کو امپورٹنس دیں گے, جیسے دنیا کے مختلف ملکوں کو اچانک یہ راگ سوجنے لگا اور انہوں نے کہا کہ جناب جیو اکنامکس, انڈیا, پاکستان, پورا ساؤتھ ایشیا میں جیو اکنامکس کا مانترا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ جیو پالیٹکس ہے. اچھا, پھر ریسنٹلی آپ ذرا دیکھیے کہ خود چین نے کیا کیا ہے. چین نے بھی جیو اکنامکس کا ثبوت نہیں دیا. چین نے جو تائیوان کے خلاف ایک تائیوان کے بارڈرز پہ اس کی سرحدوں کو ایک جنگی مشقیں کی ہیں, اس سے انہوں نے کیا تاثر دیا؟ نہیں حبیب صاحب, چین نے تو اپنی بھی ایک ملٹری پریڈ پوری دنیا کو دکھائی, اپنا ملٹری مائٹ دکھایا. بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ shouldn't we expect any response from all these polls؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اس میں زیادہ سے زیادہ تو آئی ہے. نہیں, اس میں زیادہ سے زیادہ, ہاں, آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ جو بڑے ملک ہیں جیسے چین ہے یا روس ہے, وہاں پہ امریکہ اس طرح کی کارروائی کرے گا, کیونکہ یہ 5 ان طاقتوں میں ہیں جو حصہ ہیں اس ورلڈ آرڈر کا. اور اسی لیے چین نے بھی, چین کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اتفاق سے کوئنسائڈ کر گئی میٹنگ ان کی, تو وہاں سے بھی جو انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ UN چارٹر کی پابندی کی جائے, جو یہ یونیلیٹرل اقدامات ہیں ہم ان کے خلاف ہیں, اور رہائی کا مطالبہ کیا اور رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو ایک طرف سے ایکشن ہے, ایک طرف سے پولیٹیکل کنڈیمنیشن ہے. تو ایکشن اور پولیٹیکل کنڈیمنیشن ایک جتنے نہیں ہوتے. اب یہ جو رشیا نے کہا کہ ہم زیلنسکی کو بھی اس طرح سے کبھی ابڈکٹ کرا سکتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ دے ول گو ود دیٹ اسٹیپ ایز ویل؟ جی بالکل جا سکتے ہیں. دیکھیے, رشیا میں یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. میں نے عرض کیا نا, افغانستان میں 1970 کی دہائی میں جو کچھ ہو رہا تھا, حتیٰ کہ 1980 کے کچھ حصے میں بھی جو کچھ بھی ہو رہا تھا, وہ سب کے سامنے ہے کہ کیسے افغانستان میں حکومتیں بدل رہی تھیں, کس طریقے سے لوگوں کو مروایا جا رہا تھا, مارا جا رہا تھا. But this is before Cold War. نہیں, that was during the Cold War. چلیں یوں کہہ لیں, وہ نہیں, بیفور کولڈ وار اینڈڈ. جی ہاں, لیکن جیسے اس وقت تک تو معاملہ تھا, لیکن 3-4 چیزیں ہیں نا. امریکہ اگر سپر پاور ہے تو وہ فائنینشلی بھی سپر پاور تھا, اکنامکلی, ٹیکنالوجیکلی بھی تھا, ملٹریلی بھی تھا, بالکل یونیپولر ہو گیا, اور پولیٹیکلی بھی تھا. چائنا نے صرف اگر کہیں پہ اس کو ٹکر دی ہے تو وہ اکنامکلی دی ہے. ٹیکنالوجیکلی چائنا از فار بیہائنڈ. پولیٹیکلی چائنا اسٹینڈز نو ویئر ایکچولی. جب آپ امریکہ کی پولیٹیکل مائٹ کی بات کرتے ہیں, اینڈ دین آلسو ملٹریلی, یہ S-300 سسٹم تھا وہاں پہ ان کے پاس, اینٹی ایئر کرافٹ کا, جس کو وینیزویلا کے اندر جس کو فارغ کر دیا امریکہ نے. مگ پلینس تھے ان کے پاس رشیا کی دی ہوئی, ساری رشین ٹیکنالوجی تھی, وہ سب فارغ کر دی. پوٹن, آپ حبیب صاحب اگری کرتے ہیں, میں ڈس اگری کرتا ہوں, دے کی ناٹ ڈو دا سیم ٹو زیلنسکی, کیونکہ اس جنوری کے اندر, اس جان کے اندر یہ جو جنگ ہے رشیا اور یوکرین کی, یہ ہسٹوریکلی سیکنڈ ورلڈ وار سے بڑی ہونے لگی ہے ان ٹرمز آف ڈیوریشن. اچھا ٹھیک ہے جی. اور وہ وینیزویلا ایک چھوٹا ملک ہے دیکھیے, ایز کمپیئر ٹو یوکرین وہ ایک بڑا ملک بھی ہے. دیکھیے, جو یوکرین کا معاملہ ہے نا, یوکرین کا معاملہ یورپ کو بھی سمجھ پہ آ رہا ہے اور امریکہ کو بھی سمجھ پہ آ رہا ہے.
دیکھیے اس وجہ سے زیلنسکی کی آپ وہ درگت یاد کریں جو وائٹ ہاؤس میں ان کی بنائی گئی. نہیں میں صرف اٹھائے جانے پہ، میں ان کو اغوا کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ جو رشیا کر رہا ہے، رشیا کیا کر رہا ہے کہ وہ ڈی ریکگنیشن آف زیلنسکی ایز پریزیڈنٹ آف یوکرین کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب جتنا انہوں نے زیلنسکی کو ویک کر دیا ہوا ہے اس کو اٹھانے سے انہیں فائدہ نہیں ہے. ٹھیک بات. ورنہ جب وہ اٹھانا چاہتے ہیں جن کو انہوں نے اٹھانا چاہے، ماضی میں انہوں نے اٹھایا نہیں، ان کا اسیسینیشن ان کا طریقہ کار ہوتا تھا تو وہ اسیسینیشن میں چلے جاتے تھے. تو اس وجہ سے وہاں پر یہ کہنا کہ زیلنسکی کو اٹھا کے رشیا کو کوئی فائدہ ہے، وہ فائدہ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے حبیب صاحب کہ لوکل سپورٹ بھی ہوگی زیلنسکی کے پاس، عوام میں بھی مقبولیت ہونا میرا نہیں ضروری خیال ہے. زیلنسکی کے پاس اس طرح لوکل سپورٹ ہوگی. اتنی لمبی جنگ جب چلتی ہے تو سپورٹ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس میں سر امپورٹنٹ چیز ایک ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اکثر وہ جو ایک انٹرویو نہیں ہوتا جس میں وہ پلین میں سوار ہونے سے بالکل پہلے ایک رپورٹر آ کے سوال پوچھ لیتا ہے ان سے، مجھے لگتا ہے وہاں پہ بھی کچھ پلانٹڈ کوسچنز ہوتے ہیں. اچانک اس نے ایک رپورٹر نے انڈیا کے بارے میں کوسچن پوچھا جس پہ اس نے کہا کہ مودی از اے ویری گڈ مین، بڑا زبردست آدمی ہے لیکن اسے پتا ہے میں اس سے ناراض ہوں، ہی کین ناٹ ہی وانٹس ٹو میک می ہیپی اور ہم اور ٹیرف لگا دیں گے. دس از اگین یہ ابھی صرف رشیا پہ آ رہا ہے جی، کیونکہ کنسیڈریبلی کم کر دی ہے انڈیا نے امپورٹ رشین آئل کی، بٹ امریکہ اس وقت چاہتا ہے کہ یہ بالکل ختم ہو. اگر نہیں ہوگی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس دفعہ ٹیرف باقاعدہ انڈیا کے اوپر یہ صرف تھریٹ نہیں رہے گی، 100% لگ جائے. دیکھیے ایک ہے ریمیٹنس کے اوپر ٹیکسز بھی لگ جانے، ویزاز بھی ان کے کرب کرنے شروع کر دینے سو دیٹ وہ رشیا سے وین آف کرے انڈیا کو، پھر اس کے بعد اٹ کم ٹو رشیا ٹو میک اٹ بینڈ ڈاؤن. ایک بات سمجھیں، یہ جو ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں نا، جہاں سے یہ نکلا ہے جسے ویسٹ فیلین سسٹم کہتے ہیں، ویسٹ فیلین سسٹم کے جسے وہ ویسٹ فیلین ٹریٹیز تھے نا، اس میں بھی گارنٹرز رکھے گئے تھے. اس میں دو لوگوں کو، سویڈن کو اور فرانس کو، یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے اگر کہیں پھڈا پڑ جائے، کہیں دو ملک آپس میں جھگڑ پڑے تو آپ نے ان کو کیسے روکنا ہے. اچھا دوسرا اس میں ایک جز تھا جو بہت پرائمری اور بنیادی نوعیت کا ہے، اس میں کئی ہیں لیکن ایک جز تھا کہ کوئی بھی ملک، یعنی ویسٹ فیلین سسٹم کے جو مذاکرات کار تھے 17ویں صدی میں، ان کا تجربہ یہ تھا کہ جب کوئی ملک پیسے کے اعتبار سے بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی پہ حملہ کر دیتا ہے. یہ کلاسیکل اگزامپل ہے جو انڈیا کی اور پاکستان کی. ٹھیک ہے. اس ویسٹ فیلین سسٹم کا تقاضا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے انڈیا کو دبایا جائے تاکہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو بچایا جائے. آپ جو اس ورلڈ آرڈر کی، اگین میں صرف تھوڑا سا اس کا فلسفیکل فریم ورک آپ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. اسی طرح جو چائنا ہے، چائنا دیکھ لیجئے کہ چائنا کا آج کا بیان اور مسلسل ان کے یہی بیانات ہیں، یونائٹڈ نیشن کا چارٹر، فلانا کنونشن، وہ سب کا حوالہ دے رہے ہیں. اور آج انہوں نے کیا کہا ہے، جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے، اس میں کہا جی کہ فلاں چارٹر اور ہم اس میں فیشزم کا فروغ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ چائنا کیا کر رہا ہے. چائنا اپنے اب تک کسی پڑوسی پہ حملہ آور نہیں ہوا. نہیں، لیکن وہی میں عرض کر رہا تھا کہ چائنا کا معاملہ اکنامکلی ہے، چائنا نے جو رائز کیا اکنامکلی وہ اپنی جگہ پہ رہ گیا، لیکن الٹیمیٹ جو یہاں پہ ٹارگٹ ہے وہ انڈیا پہ رشیا سے آئل لینے کی وجہ سے جو سینکشنز ہیں اس کے پیچھے بھی مجھے چائنا نظر آتا ہے، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ اور US دے وانٹ، وہ ان دونوں کو بھی الگ کرنا چاہتے ہیں، رشیا اور چائنا کو. پھر اس کے بعد چائنا کا اس وقت معاملہ یورپ کے ساتھ یہ ہے کہ چائنا نے 100% ٹیرفس کے بعد اتنا امپیکٹ نہیں آیا ان کی ایکسپورٹس پہ، ابھی بھی اس طرح سے بک رہی ہیں. لیکن ایک کام انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آلموسٹ اپنی جو مرکنٹائل ہے وہ ڈمپ کی ہے پورے یورپ میں. اس وقت یورپ پریشان ہے کہ یار یہ کیونکہ ہر ایک کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، وہ ڈی انڈسٹریلائز ہونا شروع ہو گیا یورپ، پورا یورپ ہو رہا ہے، اور وہ چائنا کے اس معاملے سے تنگ ہے. اب یہاں سے صرف رشیا کو صرف انہوں نے اگر وین آف کر دیا چائنا کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد چائنا اکیلے کو کنٹرول کرنا US اور یورپ کے لیے شاید اتنا مشکل. ویسے جو سسٹم ہے، جو یہ ورلڈ سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم میں رشیا کبھی بھی امریکہ سے دور نہیں جاتا. ٹھیک ہے، لیکن چائنا کے قریب آ گیا. وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں کبھی نہیں آتے. اچھا، اور پھر دوسری بات ہے کہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو بنانے والے لوگوں میں رشیا موجود تھا.
रशिया वाज द मैं सिर्फ इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ। जी, लिहाजा रशिया जो है, रशिया कभी भी टारगेट पे नहीं आएगा। नहीं सर, मैं ना ही चाइना आएगा। मैं इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिकली जो है ना, ये दोनों बातें इकोनॉमिकली मैंने की है, मिलिटरीली तो चक्कर ही कोई नहीं। इकोनॉमिकली जो कहानी है ना, वो एक बिल्कुल दूसरा टेंजेंट है। अच्छा, अब देखिए कि यूरोप ने क्या किया। यूरोप ने चाइना को एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका के अंदर ये जो एक सेमी या एक मसनूई तरह की एक नई वतनीयत परस्ती को मागा और वो क्रिश्चियन वाइट सुप्रीमेसी ये सारी चीजें जो बढ़ाई जा रही हैं ना, इसमें आप जरा देखिए कि अमेरिका ढूंढ क्या रहा है। यूरोप में भी, यूरोप में भी। अच्छा, ये दोनों ढूंढ क्या रहे हैं भाई? टेक्नोलॉजी आज भी इनके पास है। टेक्नोलॉजी जहां जन्म ले रही है वो जगह भी इनके पास है। जिस माहौल में जन्म लेती है वो माहौल भी इन्हीं का है। अच्छा, सारी चीजें यानी ये टॉप पे बैठे हुए हैं और कर क्या रहे हैं कि लोएस्ट ऑफ द लो काम जो है वो क्यों नहीं कोई कर रहा, उस पे हमें जाना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम वहां पे जो वोटिंग सिस्टम या इस तरह की जो दूसरी चीजें वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इवन एक वेल्डिंग जॉब जो इंडस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वही वेल्डिंग जॉब जब एक फ्रेंच करता है तो वो तकरीबन 4 गुना ज्यादा पैसे बनाता है जो चाइना में बनाए जाते हैं। तो इसलिए वहां पे जितनी जरूरत है, ये अब ये अगेन वहां पे एकेडमिक बहस काम करते हैं। ये एक एकेडमिक बहस है कि भाई उन्होंने करना क्या है। क्या उन्होंने वाकई वो चाहते हैं कि वो लोहा कूटे? क्या वो चाहते हैं कि ढलाई के कारखाने लगाएं? उसमें भी सर एक बात, अभी क्या हुआ, ये एससीओ कॉन्फ्रेंस में हमारा फोकस तो ज़्यादातर रहा उसके ऊपर कि हमारे जो वज़ीर आज़म है वो कहाँ से निकल के नीचे से आके वो चारों के साथ आके वो हम इस पे यहाँ पे बहस चलती रही वो सब मामला। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, माइक ऑन था, पुतिन और शी जिनपिंग की जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी वो ये थी कि शी जिनपिंग पुतिन से कह रहे थे कि ये बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है जी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, तो आई हैव हर्ड कि अब इस सेंचुरी में लोग 150 साल तक जिंदा रहेंगे। और पुतिन आगे से कह रहा है कि हाँ, फैसिनेटिंग गुफ्तगू। ये मैंने बात इस वजह से अर्ज की है कि ये दो लीडर्स ये सोच रहे हैं और दूसरी तरफ आ जाएं कि जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को बता रहा है और इलॉन मस्क कह रहा है कि भाई यूं करें, और अब वो एंटी इमिग्रेशन जो है उसकी वजह है कि जो एआई रोबोट्स बनाए हैं वो भी तो कहीं खपाने हैं। वो भी कहीं खपने। तो आपकी मेरी जो यानी हमारे जैसे ब्राउन्स की जो जरूरत थी वहां पे इमिग्रेंट्स के तौर पे ब्लू कॉलर जॉब्स करने के लिए, तो वो अब रिपोर्ट एनीवे गुफ्तगू आगे चली गई। तो वेनेजुएला का जहां तक मामला है उसमें हमें एक बात और भी, मॉनरो डॉक्ट्राइन भी ध्यान रखना चाहिए। वो आ गई दोबारा। मॉनरो डॉक्ट्राइन जो है कि भाई जो साउथ अमेरिका में या पूरा अमेरिकाज में अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। और आप उनको देख लीजिए कि वो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ वो जो जहां कहीं मामला दूसरी तरफ जाता है वो संभाल लेते हैं। और फिर इसमें जो वेनेजुएला का मामला है इसमें ये भी देखना है कि वेनेजुएला ओपेक का मेंबर भी है। तो ये ओपेक के बाकी लोगों को भी, और पहली दफा हो रहा है कि अमेरिका ये बात जो ये हरकत जो उन्होंने की है वहां पर वेनेजुएला के साथ, वो अब एशिया में बात कर रहे हैं ईरान की। जी बिल्कुल बिल्कुल ईरान की तरफ आने जा रहे थे हम कि खामनाई के बारे में अमेरिकन मीडिया खबर, मतलब और बड़े मोतबर मीडिया हाउसेस ये खबर दे रहे हैं कि जनाब वो मॉस्को जा सकता है, मॉस्को जा सकते हैं, पनाह ले सकते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब मुझे एक जो उससे पहले नजर आ रहा है ना, सबसे पहले तो ये है कि जो चाइना ने उस वक्त कोशिश की थी जब इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसमें हमने देखा कि चाइना ने पॉस्चरिंग करने की कोशिश की, हम स्ट्रेट्स क्लोज कर देंगे और फिर उससे अमेरिका को नुकसान होगा। महसूस यूं हो रहा है कि अब अमेरिका खुद न स्ट्रेट्स क्लोज कर दे वहां पे और उससे शिपिंग और ऑयल वो सब क्लोज करेगा। और जो वो ऑपरेशन जो सीज फायर करवाया ना सो कॉल्ड, दैट वाज अ होक्स। अब एक प्रॉपर अटैक पे आना है। और उस वक्त भी हम याद करते हैं तो खामनाई साहब क्या था मामला, वो कहाँ पे हैं यहाँ पर पता नहीं है। सुप्रीम लीडर वो कहाँ पे हैं? वो अच्छा एक टेक आउट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, सुप्रीम लीडर जनाब वो किसी तहखाने में कहाँ पे, 1-2 दिन तो आपको याद है उनकी कोई बयान भी सामने नहीं था। बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से एक ऑल आउट अटैक तो इजराइल की स्ट्रेटजी है ना, जिस स्ट्रेटजी से अभी अमेरिका भी चल रहा है और सारा कुछ। तो यू थिंक कि मतलब दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन, देखिए ये बड़ा खौफनाक रुझान पैदा होगा। हाँ जी, उसकी वजह है कि अब लोग मुल्क क्या करेंगे? माइट इज राइट पे होंगे। और मुल्क देखिए जो काम इन्होंने ओवरटली किया है ना,
وہ کام اب کوورٹلی شروع ہو جائیں گے. یہ ایک نئی مصیبت پیدا ہو جائے گی کہ یہاں پہ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جو متحارب ملک ہیں پہلے انہوں نے جرنیلوں کو ایک دوسرے کے مارنا شروع کیا. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. بالکل جیسے ہم نے رشیا کا کیا تھا, 2-3 جنرلز جو تھے. اچھا, اور اب کہیں ایسا نہ ہو کہ براہ راست ایک دوسرے کے جو حکمران ہیں وہ ایک دوسرے کے نشانے پہ آ جائے. مطلب اب کوورٹ سے اب ہم اوورٹ کی طرف جا رہے ہیں بیسیکلی. تو اب یہ معاملہ اس طرف نہ چل پڑے, کیونکہ جب ورلڈ آرڈر اب یا تو امریکہ باقیوں کو روک سکے, بالکل کیا روکنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے؟ اب کسی درجے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کچھ جگہ تو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے, لیکن کچھ جگہ پہ بالکل نہیں رکھتا. بالکل ایسے ہی. اچھا حبیب صاحب, یہ کیونکہ ہم نے بھی انڈیا مینشن کیا تھا تو اسی میں ایک بڑا مزیدار سا میں نے بیان پڑھا اسد الدین اویسی. انہوں نے کہا اس کو مودی کو کہ جی آپ جو ہے کیوں نہیں ممبئی سازش میں مطلب کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے اور پاکستان سے ان کو اٹھا لیتے, آپ کون سا ٹرمپ سے کم ہے؟ دیکھیے اسد الدین اویسی اس کے اوپر حبیب صاحب ایک بڑا مزیدار بیان بھی آیا, مطلب ان کے بیان پہ رد عمل آیا کہ پہلے آپ اپنی ٹرافی تو اٹھوا لیں. دیکھیے اسد الدین اویسی وہاں کے ایک ایسے کریکٹر ہیں, ایک ایسے کریکٹر ہیں جنہیں سیریسلی لیا نہیں جاتا, اور ود اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے وہ کوئی سنجیدہ سیاستدان کے طور پر نہیں, اب محض ایک شو پیس کے طور پر وہ انڈیا میں کام کرتے ہیں. تو اسد الدین اویسی بس کہنے کی بات ہی ہے. ہاں انہوں نے بیسیکلی مودی پہ طنز کیا نا, وہ الٹیمیٹلی مودی کے ساتھ ہی ہیں. اسد الدین اویسی کے بارے میں یہ بات موقع بنا ہونا سر انہوں نے لینا شروع کر دی, بس اتنا صحیح ہے. اور اچھا حبیب صاحب تھوڑا پاکستان اور چائنا کے بارے میں بات کرتے ہیں. پاکستان اور چائنا نے کہا ہے کہ ہمیں ویریفائیبل اور ویزیبل اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو سینکچوریز ہیں افغانستان میں ٹیررسٹس کی, ان کو پراپر طریقے سے ایلیمینیٹ کیا جا سکے. دیکھیے چائنا اور پاکستان دونوں نے یہ جوائنٹ کمیونیکے میں تو لکھ دیا ہے, اور اس میں بہت ساری دیگر باتیں بھی ہیں. جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے تو ایک بات ہے کہنا, ڈپلومیٹک پریشر ڈالنا. ڈپلومیٹک پریشر کے لیے یہ چیز تو بالکل ٹھیک ہے, اور یہ وہ الفاظ ہیں جو چائنا آج سے نہیں کہہ رہا, بلکہ جب اب طالبان نے وہاں پر حکومت سنبھالی تھی تو اس سے پہلے جو دوحہ اکارڈ ہوا تھا, دوحہ اکارڈ میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی تھی کہ یہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی اور جو سب کو اپنے اندر سمو کے چلے گی. لیکن طالبان نے جب یہ بھانپ لیا کہ اب دوحہ اکارڈ کا لکھا جا رہا ہے, ڈرافٹ لکھا جا رہا ہے, تو اس وقت پھر اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ایک بہت بڑا ایک وفد بھیجا قطر میں, وہاں پر دوحہ میں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. تو طالبان نے نہایت مہارت سے کام یہ کیا کہ انہیں کافی دن اس بات میں الجھائے رکھا کہ پہلے یہ طے کریں کہ مذاکرات کس بات پہ ہونے, اور اس کے بعد یہ طے کریں کہ ان مذاکرات میں کون کون سے اصول ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے گا. اچھا وہ اسی کام میں لگا رہے, اور اتنی دیر میں امریکہ نے وہاں سے اپنا وڈرول شروع کر دیا. لیکن یہ بات دوحہ اکارڈ میں لکھی گئی ہے. اب یہی بات آپ کو انٹرنیشنلی, آپ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی تو وہ ساری چیزیں کہی تھیں, اور یہ آج ایکچولی جو چین نے اور پاکستان نے جو بات کی ہے وہ ری ایٹریشن, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں, ری افرمیشن آف سم تھنگ ہے. جہاں تک چین کا, اور جہاں تک چین کو افغانستان میں انوالو کرنا ہے تو چین کی اپنی انویسٹمنٹ ہے, اور چین سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا بیک یارڈ ہے, بالکل اس کو ہم نے دھیان سے رکھنا ہے. ایون چین نے اب تک افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد بھی نہیں کھولی, یعنی یہاں تک بھی صورت حال ہے. تو اس وجہ سے چین فوائد تو سارے لے رہا تھا, انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملہ ٹھیک بھی کروائے, لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوگا کہ پاکستان اس کیو کو یا چین کو اس خاص معاملے میں اپنا اتحادی سمجھ کے افغانستان کے خلاف کوئی پیونیٹیو ایکشن لے سکے. اور اس کے لیے جو پیونیٹیو ایکشن کی روک تھام کے لیے ترکی اور قطر اور کسی درجے میں سعودی عرب بھی بیچ میں آ چکے ہیں. لیکن سر اس میں یہ بھی ہے نا, آج کی خبر ہے کراچی میں 2000 کلو ایکسپلوسیو مٹیریل پکڑا گیا, مجید بریگیڈ BLA وچ از اسپانسرڈ بائی انڈیا, اور یہ سارا کچھ کہاں سے ہے؟ افغانستان سے.
اب چائنا کو یہ بھی ہے نا کہ پاکستان کے پاس دیر آر 101 ریزنس جی لیجیٹیمیٹ ریزنس ود پاکستان. دو کہ ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, سمجھا بجھا کے ہونا چاہیے, بٹ پاکستان ہیز ریزنس کہ وہ اٹیک کرے. قطر اور ترکی جو آپ نے فرمایا کہ وہ روک کے کسی درجے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو چائنا کے انٹرسٹ میں اب یہ بالکل ہی نہیں رہا, کیونکہ پاکستان کا صبر جواب دے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چائنا یا دوسرے ملک جو روک رہے ہیں, ترکیے کا جیسے امریکہ بھی بیچ میں جی ترکیے کا اپنا ایکسپیرینس ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کا, اور یہ معاملہ خود پاکستان کا اپنا ایکسپیرینس ہے جنگ لڑنے کا, اور امریکہ کا بھی ایکسپیرینس ہے جنگ لڑنے کا, اور چائنا نے بطور آبزرور اپنی سرحدوں پہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیے دہشت گردی کے خلاف پھر یہ انسرجنسی ہے. جی دہشت گردی کے خلاف جنگ گوریلا وارفیئر کی طرح نہیں ہوتی, سوری معاف کیجیے گا, ریگولر وارفیئر کنونشنل وارفیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ چھیڑ تو اپنی مرضی سے سکتے ہیں, اس کو ختم آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. امریکہ اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکا تھا اس جنگ کو, دنیا بھر کی ٹیکنالوجی کے باوجود. پاکستان اپنی سرحدوں کے اندر آج تک اس کو ختم نہیں کر سکا اپنی شرائط کے اوپر. دس از وائی کہ آپ کو پولیٹیکل سولوشنز چاہیے ہوتے ہیں ان چیزوں کے. تو یہ آپ کا جو افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہے یہ پولیٹیکلی سالو ہو جائے گا. اچھا فرض کیجئے کہ آپ اور افغانستان کی جو موجودہ رجیم ہے, آپ ایک پیج پہ آ گئے, آپ اکٹھے ہو گئے, تو آپ کے خیال میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. یہ ایک لمبا پروسیس ہے, یہ ایک لمبا پروسیس ہے. جیسے ہم نے بار بار ڈسکس کیا کہ پاکستان اور افغانستان کو ایونچولی اکٹھا ہونا پڑے گا, کیونکہ اس کے سوا چارہ نہیں. جی اس میں پاکستان نے بھی بہت کچھ کر رہا ہے نا پولیٹیکلی. ایک جو حبیب صاحب نے بات کی, دوسرا گورننس وائز بہت ضروری ہے وہاں, کیونکہ اس کے مور آفن دین ناٹ جو ٹیررسٹ ہیں وہ کہاں سے آتے, کہاں سے ہیں, اوپر سے تو نہیں اتر آتے, انہی میں سے نکل رہے ہیں. اب وہاں پہ جس کے بارے بات خیر وہ ہماری ڈومیسٹک میٹرز میں آ جائے گی, ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہتے ہیں کہ گورننس بہتر کریں, دوسری طرف سے جواب آتا ہے پیسے دیں. یہ انڈے برگی کا کھیل چلتا رہتا ہے. ہاں اسی لیکن وہ سہیل آفریدی کا بڑا جائز ڈیمانڈ ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ چیزوں کو جو پولیٹیکل چیزیں ہیں ان کو کسی دوسری ڈومین میں نہ لے کے جائیں. صحیح. تو آپ کو بدلتے ہوئے حالات سے ہم آگاہ رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.